الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئی ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. رفیقان کار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج الدولت النشست ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. ماہ شعبان المعظم اور اب اس کی 14ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے. یہ رحمت و برکت والا مہینہ اپنے فیضان سے عالم اسلام کو مالا مال کر رہا ہے. آج کی نشست میں کچھ دیر درس کے لیے مختص ہے، کچھ وقت ماہ شعبان المعظم اور خاص کر 15ویں شب کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. الدولت المکیہ میں سید سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اولاً اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں مساوات اور برابری کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے یہ بات چکی ہے کہ کچھ بدعقیدوں نے علماء مکہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مولانا علم کے برابر ٹھہراتے ہیں. تو سرکار اعلی حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے اولاً اسی بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم علم الہی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کہ علم کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہے، ہم خود ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اور اسی سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کسی مخلوق کا علم کبھی بھی علم خدا کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. اسی کی وضاحت چل رہی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر ذرے کا علم اللہ اس طرح سے ہے کہ ہر ایک ذرے کے علم میں غیر متناہی اور انلیمیٹڈ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. چنانچہ اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہ بات آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ ایک ذرہ اگر آپ اس جگہ مانیں کہ موجود ہے، اب اس ایک ذرے کو تو خدا جانتا ہی ہے مگر اس ایک ذرے سے غیر متناہی علم کا تعلق ہے. مثلا وہ علم ذرے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ ذرہ دوسرے ذرے سے کتنی دوری پر ہے، اور پھر کائنات میں جتنے ذرات ہیں ہر ذرے کا اس ذرے سے کیا فاصلہ ہے، اور کون ذرہ اس کے اتر سمت ہے، کون ذرہ اس کے دکھن سمت ہے، کون نیچے ہے، کون اوپر ہے. اس طرح سے ایک ذرے کے علم کے ساتھ غیر متناہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعلق ہے.
تو مخلوق کا علم ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے تفصیل سے سمجھایا ہے۔ یہ خالص جو علم گفتگو 2-3 صفحہ ہے، اس کے بعد میں پھر آئندہ آسان بحثیں آئیں گی اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ ہم جو رسول پاک کے لیے پوری کائنات کا علم مانتے ہیں، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر اور قیامت تک جتنا علم اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوا اپنے محبوب کو عطا کیا، تو ابتدائے آفرینت سے لے کر کے قیامت تک جو بھی علم اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمایا، ظاہر سی بات ہے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، تو جس کی ابتدا اور انتہا ہو وہ لامحدود نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ محدود ہوتا ہے۔ تو اگر پوری کائنات کا علم رسول پاک کے لیے ہم مان بھی لیں اور مانتے ہیں تو بھی علم الہی اور علم نبی میں برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ سب اللہ عز و جل کو بالفعل معلوم ہے۔ ایک ذرے کے بارے میں جو میں نے وضاحت کی کہ پوری کائنات میں جتنے ذرات ہیں، جتنی اشیاء ہیں، اس کا تعلق ہر ذرے سے کس طور پر ہے پوری تفصیل کے ساتھ اللہ کو معلوم ہے، جبکہ مخلوق کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ سب اللہ عز و جل کو بالفعل معلوم ہے۔ اب بالفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی 2 لفظوں میں وضاحت آپ سن لیں۔ جو چیز حال میں آدمی کو حاصل ہو، جیسے اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں بولنے والا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کا سننا بالفعل ہے اور میرا بولنا بھی بالفعل ہے جو پریزنٹ ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اس کو بالفعل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بندوں کو جو علم حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کا علم بالفعل ہو۔ مثلا آپ نے اس سے پہلے ایک درس سماعت کیا تو آپ کے علم میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ آج جب آپ علم حاصل کریں گے، جب آپ سماعت کریں گے تو تھوڑا سا علم اور ہوگا، آئندہ جب سماعت کریں گے تو تھوڑا سا علم اور، تو گویا مخلوق کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ لیکن کیا خدا کا بھی علم ایسی ہے کہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو نبی کو یا ساری مخلوقات کو جو بھی علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن اللہ کو جو ساری کائنات اور جو کچھ بھی علم ہے ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ، بلکہ اس کو بیک وقت حاصل ہے، اس کو بالفعل سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور یہ سب اللہ عز و جل کو بالفعل معلوم ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک چیپٹر پڑھیں گے تو اتنا علم ہو گیا، دوسرا چیپٹر پڑھا تو اور علم بڑھا، تیسرا چیپٹر پڑھا تو اور علم بڑھا، اور آدمی کی عمر جو جو بڑھتی جاتی ہے تو تجربے کی بنیاد پر بھی اس کا علم بڑھتا جاتا ہے۔ تو مخلوق کا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن خالق کا علم ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھے، بلکہ اس کو سب چیز کا علم بیک وقت ہے، بالفعل ہے۔ تو مولا تعالیٰ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے، یعنی متناہی میں متناہی نہیں بلکہ غیر متناہی میں غیر متناہی۔ ایک ایک ذرے کا علم اللہ کو ہے اور ہر ذرے سے اس کا علم غیر متناہی طریقے سے متعلق ہے۔ تو بندوں کا علم اتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، نہیں ہوگا بلکہ متناہی ہوگا، اور اللہ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی۔ اب اس کو اعلیٰ حضرت کا کمال ہی کہا جا دیا اور اس غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی کو سمجھا دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اعداد کے شمار کا جو طریقہ ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 ایک طریقہ یہ ہے۔ یہ سلسلہ کہیں پر رکنے والا نہیں ہے، یہ غیر متناہی۔
پھر اب 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 تو اب یہ سلسلہ اس کو زوج کہا جاتا ہے، جفت کہا جاتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے جوڑا جائے تو یہ بھی غیر متناہی، اور پھر اسی سلسلے اسی گنتی میں 2 2 4 2 6 2 8 یہ بھی غیر متناہی۔ تو جس طریقے سے عدد میں دیکھیے 2 سلسلہ چلا اور دونوں اسی ایک ہی میں ہے مگر وہ غیر متناہی، ایک ایک گنتے جائیے تو وہ بھی غیر متناہی، اور 2 دونی 4 2 تیائی 6 2 چوکا ایسے گنتے جائیے تو یہ بھی سلسلہ غیر متناہی، اور پھر اگر اس کو 3 3 کے گنتے جائیے 3 دونی 6 3 ترکا 9 3 چوکو 12 تو یہ بھی سلسلہ غیر متناہی۔ تو غیر متناہی میں غیر متناہی میں غیر متناہی، جس طریقے سے ایک عدد میں آپ دیکھ لیجئے کہ غیر متناہی سلسلہ چلتا ہے، تو اگر ایک چیز کے علم میں غیر متناہی علم اللہ کے لیے ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی۔ اب اس کو علم ریاضی میں اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گویا وہ اہل حساب اصطلاح پر غیر متناہی کی تیسری قوت ہے جسے مکعب کہتے ہیں کہ عدد جب اپنے نفس میں ضرب دیا جائے تو یہ مجزور ہوا، اور جب مجزور کو اسی عدد میں ضرب دو تو مکعب ہوا، اور یہ باتیں سب روشن ہیں ہر اس شخص کے نزدیک جو اسلام میں حصہ رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایک گنتی آپ نے شروع کی 1 2 3 4، لیکن پھر آپ نے 2 دونی 4 2 تیائی 6 2 چوکو 8، اب آپ نے پھر گنی شروع کی 3 دونی 6 3 ترکا 9، اور اسی طریقے سے آپ نے پھر آپ گنتی شروع کریں 9 9 دونی 18 9 ترک 27۔ تو اب آپ دیکھیے 2 دونی 4 2 تیائی 6۔ اب اس کو اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں 2 دونی 4 2 تیائی 6، اور اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں 3 دونی 6، مگر 2 دونوں جگہ آیا، دونی 4 2 تیائی 6، اور پھر اگر یوں کہیں 3 دونی 6 تو ایک گنتی آپ نے جب 2 کے لیے تو اس کو 3 مرتبہ آپ نے بڑھایا، اور 3 کی گنتی لی تو اس کو 2 بار بڑھایا۔ 2 بار اگر بڑھایا جائے تو اس کو جذر کعب کہا جاتا ہے، اور 3 مرتبہ بڑھایا جائے تو اصطلاح ریاضی میں اس کو جذر مال کہا جاتا ہے۔ ریاضی کی اصطلاحی باتیں ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو میں نے غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی کہا ہے اس کو اس گنتی سے آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ 1 2 3 گنتی کرتا چلا جائے یہ بھی غیر متناہی، 2 دونی 4 2 تیائی 6 کرتا چلا جائے یہ بھی غیر متناہی، 3 دونی 6 3 ترکا 9 3 چوکو 12 یہ گنتی کرتا چلا جائے تو یہ بھی غیر متناہی ہے۔ تو جس طریقے سے اعداد کا سلسلہ غیر متناہی، اسی طریقے سے ہر ذرے کا علم اللہ کو ہے، اور ہر ذرے میں اس کا علم غیر متناہی۔ اور معلوم ہے کہ کسی مخلوق کا علم آنے واحد میں غیر متناہی بالفعل کو پوری تفصیل کے ساتھ کہ ہر فرد دوسرے سے بروجہ کامل ممتاز ہو محیط نہیں ہو سکتا، یعنی مخلوق کا علم ایسا نہیں ہے جس طرح سے کہ خالق کا علم ہے، اس لیے کہ امتیاز بھی ہوگا کہ ہر فرد کی جانب خصوصیت کے ساتھ لحاظ کیا جائے، اور غیر متناہی لحاظ ایک آن میں نہیں حاصل ہو سکتے۔ کیا مطلب ہوا؟ فرماتے کہ مخلوق کا علم متناہی اور خالق کا علم غیر متناہی۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو غیر متناہی ہے وہ بالفعل ہے۔ بالفعل کا مطلب ابھی آپ کو میں نے بتا دیا، بالفعل ہے، جبکہ مخلوق کا علم بالفعل نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس کو علم ملتا رہا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی مخلوق غیر متناہی علم کو بیک وقت حاصل کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ غیر متناہی علم بالفعل اگر کسی یہ ثابت ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ اتنا واضح ہے، پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ احمد رضا علم نبی کو علم خدا کے برابر کہتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، افترا اور بہتان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو مخلوق کا علم اگرچہ کتنا ہی کثیر و بسیار ہو، کتنا ہی زیادہ نہ ہو،
یہاں تک کہ عرش و فرش میں روز اول سے روز آخر تک اور اس کے کروڑوں مصر سب کو محیط ہو جائے، جب بھی نہ ہوگا مگر محدود بالفعل۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دیوار سے لے کر کے اس دیوار تک جب بیچ میں یہ دونوں جتنی چیزیں ہیں یہ دونوں دیوار سے گھری ہوئی ہیں، تو جتنی بھی چیزیں ہوں گی بہرحال وہ لامحدود نہیں ہوں گی بلکہ محدود ہوں گی۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فرش سے لے کر عرش تک، تو ظاہر سی بات ہے فرش عرش یہ گویا دو دیوار ہے، اب اس کے اندر جتنا بھی علم ہوگا وہ لامحدود نہیں ہوگا بلکہ محدود ہوگا۔ تو ہم نبی کے لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ فرش سے لے کر تک یہ سارا علم اللہ نے نبی کو عطا کیا، تو یہ لامحدود نہیں ہے بلکہ یہ تو محدود ہے۔ عام عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو دو حدوں کے درمیان پھر جائے وہ لامحدود نہیں بلکہ، تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ نبی کا علم فرش سے لے کر کے عرش تک ہے، روز اول سے لے کر روز آخر تک ہے، تو دو حدوں کے درمیان جب گھرا ہوا ہے تو وہ لامحدود کیسا ہے؟ اس لیے کہ عرش و فرش دو کنارے گھیرنے والے ہیں، اور روز اول سے روز آخر تک یہ دوسری دو دیں ہیں، اور جو چیز دو گھیرنے والوں میں گھری ہو وہ نہ ہوگی مگر متناہی۔ جب دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز گھری ہو تو وہ لامتناہی نہیں ہوگی، انلیمیٹڈ نہیں ہوگی بلکہ اس کی ایک نہ ایک لمٹ ہوگی، اور اس کے اندر وہ محدود اور گھری ہوئی چیز ہوگی۔ ہاں فرماتے ہیں ایسا کبھی کبھی بول دیا جاتا ہے کہ فلاں کے علم کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، فلاں کے علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عیب تناہی سے ہے بری، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کا علم نبی کا وصف یہ متناہی نہیں ہے بلکہ غیر متناہی۔ اس شعر کا بظاہر مطلب یہی ہوگا۔ تو جب آپ ایک طرف عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر مخلوق اور اس کا علم سب متناہی ہے، تو نبی کی جتنی بھی خوبیاں آپ یاد کریں گے وہ غیر متناہی نہیں ہوگی بلکہ متناہی ہوگی۔ تو آخر آپ کیسے کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری؟ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عیب تناہی یعنی متناہی کے عیب سے پاک ہے تو آپ کے وصف متناہی نہیں ہے بلکہ غیر متناہی ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ذات متناہی اور نہ اس کی صفات غیر متناہی۔ تو آخر کیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو غیر متناہی خوبیاں حاصل ہیں، لا تعداد صفتیں آپ کی ہیں، بے شمار کمالات آپ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بے شمار کا مطلب کیا ہوا؟ غیر متناہی۔ تو آپ تو کہہ رہے ہو نبی کے لیے بے شمار ہے یعنی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو غیر متناہی تو آپ مانتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سبحان اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بول دیتا ہے کہ فلاں کا علم غیر متناہی ہے یا فلاں کو بے شمار دولت۔ ارے بھائی دولت جتنی بھی حاصل ہو جائے کچھ تو اس کو اس کا شمار تو رہے گا ہی۔ پوری دنیا کی دولت کسی کو مل جائے پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی شمار رہے گا، مگر انسان بولتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار ہے۔ تو جس طرح سے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں بے شمار، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت، بے شمار کا مطلب ہوتا ہے کثرت۔ اسی طریقے سے اگر بول دیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بے شمار ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی اتنی کثرت ہے کہ آدمی اس کو گنتی میں جلدی آسانی سے لا نہیں سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بولا جاتا ہے، یہ عام لوگ بھی بولتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں۔ ہاں علم مخلوق میں بے معنی غیر متناہی ہونا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی حد پر اس کی روک نہ کر دی جائے، ہمیشہ بڑھتا رہے۔ گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر مخلوق کے لیے ہم بول دیں کہ فلاں کا علم غیر متناہی ہے، لامحدود ہے، جیسے بہت سارے علماء کے علم کو ہم جب سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ان کے علم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ جس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ غیر محدود ہوگا۔ تو گویا عالم کے علم کو آپ غیر محدود کہہ رہے ہیں،
لامتناہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ لامتناہی علم صرف کس کا ہے؟ خدا کا۔ تو یہ جو ہم بولتے ہیں کہ فلاں کے علم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، فلاں کے دولت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس دولت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، کسی حد پہ جا کے رکنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہیں کہ نبی کے وصف غیر متناہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز اپنے نبی کو ایک شان عطا کر رہا ہے، اور وہ شان کسی حد پر رکنے والی، جیسے قرآن نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اولا، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ہو رہا ہے، اور ان کے کمالات اللہ تبارک و تعالی روز بڑھا رہا ہے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے وصف کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی حد پر رکنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر دن اللہ اپنے نبی کو ایک نئی عطا کرتا ہے، اور ایک نیا جلوہ دکھاتا ہے، اور ایک نیا درجہ عطا فرماتا ہے۔ غیر متناہی اگر مخلوق کے لیے بولا جائے گا تو یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ ہو گئی جو ایک بوند کے ہاں علم مخلوق میں بےایمانہ غیر متناہی ہونا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی حد پر اس کی روک نہ کر دی جائے، بلکہ ہمیشہ بڑھتا رہے۔ بےایمانہ لا تناہی اللہ کے علم میں محال ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ معنی اگر لیا جائے کہ روزانہ بڑھتا ہے، اس اعتبار سے غیر متناہی بولا جائے تو اللہ کے لیے یہ معنی لینا محال ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا علم روز بڑھ رہا ہے، بلکہ اس کو تو کائنات، بلکہ جو وہ جانے سب بالفعل حاصل ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے لیے متناہی بولنا تو محال ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ لفظ ایک ہے، آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی، تو یہ صحیح ہے، اور وہی لا متناہی اور غیر متناہی لفظ ہے۔ اگر کہے کہ اللہ کا علم غیر متناہی تو یہ اس کے لیے محال ہے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ اس لیے جب تک کہ ان باریکیوں پر نظر نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی صحیح ڈھنگ کسی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اس کے علم اور اس کی سب صفتیں تو نوپید ہونے سے برتر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہوں گی پھر ہوں گی پھر کل پرسوں ہوں گی، ہمارے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر آتی ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم عقل تو تھی، مگر ہم شعور سے اس وقت خالی تھے، اور ہم اچھے برے کی علم آیا، پھر بالغ ہوئے اور علم آیا، کالج میں گئے تو اور علم آیا، پھر اور آگے گئے تو اور علم آیا، یونیورسٹی میں گئے تو اور علم، تو ہمارا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیک وقت ہم کو حاصل، لیکن خداوند قدوس کا علم بالفعل ساری کائنات کا علم اس کو ہے، وہاں پر بالفعل ہے سب۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ آج ہوگا اور کچھ کل کا۔ تو اگر غیر متناہی علم جو عام مخلوق کے لیے یا کسی ولی اور نبی کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کا علم لا متناہی ہے، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ان کے علم کی کوئی ایک حد نہیں ہے کہ اس کے آگے ان کا علم نہ بڑھے، یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ غیر متناہی بالفعل ہونا اللہ ہی علموں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ عدم تناہی کی بڑھنا کسی حد پر نہ رکے، اس کے بندوں کے علم سے خاص ہے۔ تو گویا لا متناہی کا دو معنی، ایک معنی یہ کہ بالفعل ساری چیزوں کا علم، یہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور غیر متناہی کا ایک معنی یہ کہ ہر روز انسان کا بڑھتا رہے۔ اس اعتبار سے غیر متناہی علم کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی شان ایسی ہے کہ کوئی مخلوق اس کے علم کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ آگے کی گفتگو اس پر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ الدولۃ المکیہ کا جو